مولانا راشد محمود صاحب ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی مختصر دے وقت واسطے، وہ مختصر جا وقت کتنا کو 3-4 گھنٹے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہیں، انشاءاللہ جلدی بندیالی صاحب آ جان گے۔ میں بھی تسی بھی اسی سارے انہاں دا بیان سنن واسطے آئے ہیں۔ صرف انہاں دی آن دی دیر ہے تے آپاں سامنے بہ جاواں گے انشاءاللہ۔ اللہ میرا شرح صدر فرما دیں۔ میں مختصر دے وقت دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے دے اندر کچھ معروضات پیش کرنا چاہنا۔ اللہ میری مدد فرمان۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آیت وچوں بالکل مختصر جہا حصہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ عظمت والا پیغمبر اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس یہی مختصر جے وقت دے اندر میں سمجھان دی کوشش کراں گا۔ اس جملہ نو سمجھان تو پہلے تھوڑا جہا میں پیچھے جانا چاہواں گا تاکہ جملہ اچھے طریق نال سمجھ آ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور دے اندر اور جس ماحول دے اندر اللہ دی توحید دا علم بلند فرمایا، اس دور دے اندر، اس ماحول دے اندر اللہ دی توحید بیان کرنا تے جرم ہے سی، سننا بھی بہت بڑا جرم سی۔ ہر چیز دا انسان نو تعارف ہے سی، ہر جھنڈی کنڈی، ہر حجر شجر قبر، اگر تعارف نہیں سی تے اس ذات دا تعارف نہیں سی جس نے ساری کائنات نو کلمہ کن نال پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دور دے اندر، اس ماحول دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانہ دے اتے کرم دی نظر فرمائی۔ میں اکثر اپنے بیانہ دے اندر کہنا ہننا کہ وہ اپنے بندیاں تے بڑا ہی رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اور اس دا تعلق بندیاں نال محبت آڑا ہے، غضب آڑا نہیں، کاوڑ آڑا نہیں، غصے والا نہیں۔ اس دا تعلق اپنے بندیاں نال رحم اور کرم والا ہے، محبت والا ہے۔ حالانکہ وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، ساری کائنات تو بے نیاز، قل هو اللہ احد، اللہ نرا دھار ہے، لیکن اس کے باوجود اس نو اپنے بندیاں نال تعلق جیڑا ہے وہ محبت اور الفت والا تعلق ہے۔ اس سے وجہ تو تے اس نے سانو اپنا حبیب عطا فرما دیتا، وگرنہ میرا دھواڈا محبوب ہوئے تے اسی او دے ال کسے نو تکن بھی نہیں دیندے، دینا تے وکھری گل ہے نا۔ تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے صرف محبوب ہی نہیں بلکہ اللہ دے حبیب نے، اور اللہ نے سانو عطا فرما دیتے۔ تے اللہ نے کرم دی نظر فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ جدو آپ 39.5 سال دے ہوئے تے آپ نو فطرتاً الگ تھلگ رہنا محبوب ہو گیا۔ پہلے آپ سارے معاملات کردے سن، تجارت بھی ہوندی سی، سارے معاملات ہوندے سن،
لیکن یہ 40 سال دے جڑے آخری 6 مہینے نے آپ بالکل الگ تھلگ ہو گئے، آپ نے معاملات بھی چھوڑ دیتے، غار ہرا دے اندر جا کر اللہ دی جستجو کر دے ہندے سن۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اساں تینوں اپنی محبت وچ گم پایا، ضالًا دمن، اساں تینوں اپنی محبت وچ گم پایا سی، فہدا، پھر اسی تینوں مل گئے تے اساں تینوں ٹور دیتا رستے دے اتے۔ واجدہ یاجدو، اے عرب اوتھے بول دینے کہ جس وقت انہاں دی کو قیمتی چیز، قیمتی متاع گم ہو جائے اور لبدے رہن، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، صحرا صحرا، لب کے تھک جان تے اچانک او چیز سامنے آ جائے تے پھر اوتھے خوشی نال نعرہ مار دین وجدت الشیء وافیاً، کہ میں اپنی چیز نو انجے ہی پایا جویں اس نو گم کیتا سی، اس دے اندر کسے قسم دی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، سونے آساں جویں تینوں فطرت اسلام دے اتے آساں پیدا کیتا سی نا، مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ بَرَيْلْوِيَّانِهِ، ہر بچہ فطرت اسلام دے اتے پیدا ہوندا ہے، اگوں پھر او دے والدین، معاشرہ، ماحول اس نو وگاڑ کے جڑے پاسے لے جاوے وگرنہ فطرت اسلام دے اتے ہوندا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اساں تھانوں اپنی محبت وچ گم پایا، تو سانوں لبن ٹریا سیں تے اسی تے پہلے ہی اس انتظار وچ ساں کہ ساڈا محمد اس نہج اتے پہنچ جائے، اس عمر نو پہنچ جائے تے پھر اسی دے ہاتھ پھڑ لویے۔ سبحان اللہ۔ پورے 40 سال ہوئے، 41 سال دی ابتدا ہوئی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا دے وچوں عبادت کر کے نکلے تے جبرائیل امین سامنے آ گئے۔ اے ہن میرے ہاتھ والو ویکھنا ہے تاں گل سمجھ آنی ہے۔ اقرا یا محمد، اشارہ کر کے، اقرا یا محمد، سونیوں اے پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسے مدرسے نہیں گئے، کسے کالج وچ نہیں گئے، کسے استاد دے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے نہیں۔ اے یاد رکھو، مخلوق دے وچوں پیغمبر دا استاد کوئی نہیں ہوندا، پیغمبر دا استاد ہوندا ہے تے ڈائریکٹ اللہ ہوندا ہے۔ ما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اے مکے والے شک تے تاں کر دے کہ جے ساڈا محمد کسے کولوں پڑھیا ہویا ہوندا، اور اے بات بھی سمجھ لو، اے نہ پڑھنا نہ لکھنا پیغمبر دے حق وچ صفت ہے تے تیرے میرے حق وچ عیب گنیا جاندا ہے۔ باوجود اس دے کہ پیغمبر کسے سکول، کسے کالج، کسے یونیورسٹی، کسے استاد دے سامنے دو زانو ہو کے نہیں بیٹھتا، کسے کولو پڑھدا نہیں، لیکن اس دے باوجود ساری کائنات دا معلم بن جاندا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ساری کائنات دا استاد بن جاندا ہے۔ ساری کائنات دی معلومات ایک پاسے، علم ایک پاسے، اور میرے پیغمبر دے علم دے لکھاں حصے کیتے جان تے ایک حصے دا مقابلہ بھی ساری کائنات دا علم مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اقرا یا محمد، اے پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بیکاری، 40 وریاں بعد مینوں پڑھانا ہے۔ پڑھن پڑھان دا، تعلیم و تعلم دا، تربیت دا تے وقت ہوندا ہے بچپنا، تے بچپنا تے میرا مکے دے پہاڑاں دے اتے بھیڈاں تے بکریاں چراندیاں گزر گیا۔ پھر تعلیم دا انتظام و انصرام والد کردا ہے، نہ میرے باپ نے مینوں ویکھیا نہ میں اپنے باپ نو ویکھیا، میں تے جے دنیا تے نہیں آیا تے میرا باپ پہلے ہی ٹر گیا سی، تے میری ماں نمانی وہ لے کے مینوں مدینے گئی، 6 سال دی عمر سی، واپس پلٹیاں ابا دے مقام دے اتے سفر دی حالت وہ بھی مینوں وچھوڑے دے گئی، مینوں کون پڑھاندا؟
میری تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام کون کردا؟ تے تو اج 40 سالاں بعد، میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، میری جوانی مکے دے پہاڑاں تے، میرا بچپنا مکے دے پہاڑاں تے اج تو مینوں آ کے کہنا پہ اقرا یا محمد۔ ما انا بیکاری، میں کچھ نہیں پڑھیا ہویا، نہیں پڑھ سکدا۔ جبرائیل امین نے معانقہ کیتا، جبرائیل امین دا سینہ ٹھر گیا ہونا ہے، جدوں میرے محمد دے سینے دے نال سینہ لگیا ہونا ہے، پھر کہندن اقرا، آپ نے پھر فرمایا ما انا بیکاری، نہیں پڑھ سکدا، پھر سینے نال لایا، پھر چھڑیا، پھر کہندن اقرا، آپ نے تیسری مرتبہ بھی وہاں جواب دیتا ہے ما انا بیکاری، نہیں پڑھ سکدا۔ تے پھر میں اپنے انداز دے اندر ایک کہنا ہننا جبرائیل نو بھی سج گئی، جو میں کون ہننا اس نو پڑھاون والا، اس نو تے کسے ہور نے پڑھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن جبرائیل کہن لگے اپنے رب دا نام لے کے اقرا بسم ربے کا، اپنے رب دا نام لے کے شروع تے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زبان تے وحی دے الفاظ جاری ہو گئے۔ جبرائیل واپس چلے گئے، میرے مرشد گھر آئے، حضرت ختیجہ نو کہندے زملونی زملونی زملونی، چادر لیا میرے اتے پا دے، میرے سرتاج کی ہویا جے، انی خشیت والا نفسی، ختیجہ منو اپنی جان دا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ سارا ماحول ایک پاسے، سارا عرب ایک پاسے، حکومت ایک پاسے، وڈیرے ایک پاسے، طوفان ایک پاسے، میں تنہا محمد کلا کسے اس مشن دے اندر ناکام نہ ہو جاواں۔ حضرت ختیجہ کہنین کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، سونیا ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ جڑے بندے دے اندر اے کم ہون، جڑے بندے دے اندر اے وصف ہون، اللہ اس نو اپنے مشن دے اندر ناکام نہیں ہون دیندے، او کامیاب ہی کامیاب ہے۔ ہونوں میں کم نہیں گلوانے، وقت لگ جائے گا، تو ادھروں بندے علی صاحب آ گئے تو میری پھر گل ادھوری رہ جانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 سال دا عرصہ یا 2.5 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، دوبارہ جبرائیل نے وکھاڑی نہیں دیتی۔ بڑا دل کردا ہے، کیوں نہیں آندا پیا، رب دے پیغام کیوں نہیں لے آ رہا۔ کدی کدی تنگ دل بھی ہو جاندے ہوندے سن، پریشان ہو جاندے ہوندے سن، رب دے پیغام آنے چاہیے نے، جبرائیل نو آنا چاہیے، لیکن اسی طرح غار ہرا دے اندر جا کے اللہ دی یاد کر دے نے، پھر نکلے نے، اچانک آواز آئی ہے یا محمد۔ آپ نے سر مبارک اٹھایا ہے، زمین و آسمان دے درمیان ایک بہت بڑا تخت ہے، جبرائیل اس دے اتے بیٹھے ہوئے نے، مشرق و مغرب شمال و جنوب اس دے نال بھریا ہویا ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ، اتنا بڑا فرشتہ، میرے نبی دے وجود اتے پھر کپ کپی تاری ہو گئی ہیں۔ آپ گھر آئے، حضرت ختیجہ نو کہنے دسرونی دسرونی دسرونی، ختیجہ میرے تے کمبل پا دے، اج میں پھر اس نو تکے آئی۔ جبرائیل امین بھی آ گئے، قرآن حکیم دی دوسری وحی لے کے آ گئے، فرمایا یا ایہا المدثر
قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سونیا جڑے رستے دے اتے اسی تینوں چلا رہے ہاں، اے رستہ پھلاں دی سیج نہیں ہوں، اس دے اتے کنڈے ہی کنڈے نہیں، اے محبتاں دی سیج نہیں ہوں، اس دے اتے نفرتاں بڑیاں تیرے واسطے ہونیاں نے۔ اج جڑے تیرے قدماں دے تھلے اپنیاں پلکاں وچھان واسطے تیار نے، جڑیاں اکھاں اڈیک دیاں رہندیاں نے جو محمد دی دید ہو جاوے، اوہی بندے تینوں ساحر بھی کہیں گے، کذاب بھی کہیں گے، مفتری بھی کہیں گے، مجنون بھی کہیں گے، تیرے قتل دے منصوبے بھی بنان گے، لیکن اپنے رب واسطے صبر کرنے ہی تینوں اسی پہلے دن تو دسنے پئے ہاں، جے صبر دا دامن تو چھڑیا کوئی نہ تے انشاءاللہ منزل تیری ہوئے گی، بلندیاں تیرے قدم چکن گیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا پیغمبر اٹھ، میرا پیغمبر قم فانذر وربک فکبر۔ ویکھ لوگاں دے حالات، ویکھ عقائد و نظریات، ویکھ میرا پیغمبر، آ لوگاں دے سامنے آ اور اعلان کر اللہ سب تو وڈا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب تو وڈا ہے۔ اپنے اختیارات دے اندر اللہ سب تو وڈا ہے، اپنی صفات دے اندر اللہ سب تو وڈا ہے۔ اور کو حجم دے اعتبار نال نہیں، ویسے تو لطیف ہویا، خبیر ہویا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اپنی طاقت دے اندر سب تو وڈا ہے، اپنے اختیارات دے اندر سب تو وڈا ہے۔ لہذا میرے پیغمبر اٹھ، لوگاں نوں اے دست تے شرک و کفر دے انجام تو ڈرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر لپیٹ دیندے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی اتے آئے، فران دیاں چوٹیاں دے اتے آئے، تے انج کر کے میرا پیغمبر فران دیاں چوٹیاں دے اتے انج کر کے آپ آئے نے، انج لگدا ہے پیا جویں بدلیاں دے وچوں 14ویں دا چن آ گیا ہوئے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ آپ فران دیاں چوٹیاں اتے آئے نے، آپ اس پہاڑی اتے آئے نے، دستور دے مطابق آپ نے کپڑا ہلایا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے، اپنے بھی آ گئے، بیگانے بھی آ گئے، بچپن دے یار بھی آ گئے، ہاں لڑک پن دے یار بھی آ گئے، جوانی دے یار بھی آ گئے، بڑھاپے دے لوگ بھی آ گئے، سارے آ گئے۔ میرے محمد نے فرمایا او لوگو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا فقد لبثت فیکم عمرا۔ میں محمد نے دھاڑے اندر 40 ورے گزارے، 40 سال گزارے، دھاڑے اندر بڑے بڑے قیافہ شناس بھی لوگ موجود نے، دھاڑے اندر بڑے بڑے گبیڑو لوگ بھی موجود نے، ڈیرے بھن لوگ بھی موجود نے، پریا بھنن والے لوگ بھی موجود نے، بڑے بڑے پگ بنتے بڑے بڑے سیانے لوگ بھی موجود نے، جیڑے اتنا اللہ اللہ اتنی اللہ نے انہوں نے سمجھ دیتی ہوندی ہے کہ بندہ ٹردہ آندہ ہوئے تو دی ٹور ویکھ کے پہچان لیندے نے اے بندہ کس کیٹاگری دا ہے، اے کس کردار دا مالک ہے۔ ایڈے ایڈے سیانے تے ایڈے ایڈے کے افشناس لوگ آج سارے موجود ہو۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ میں محمد نے 40 سال دھاڑے اندر گزارے، میرا اٹھنا بیٹھنا دھاڑے اندر، میرا چلنا پھرنا دھاڑے اندر، میرا کھانا پینا دھاڑے اندر، میرا ویکھنا تساں ویکھیا، میرا سننا تساں ویکھیا، اللہ اللہ میرا ٹرنا تساں ویکھیا، میری جوانی طاقت میرا حسن و جمال دھاڑے سامنے
حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، پھر اس دور دی گل ہے جڑے دور دے اندر نیکی کرنا مشکل ہے تے گناہ کرنا سوکھا ہے۔ ہر گھر گھر دے اندر شراب دیاں بھٹیاں چل دیاں، ہر گھر گھر دے اندر اللہ اللہ دو نمبری چل دیئے، مکمل طور تے شیطان نے اپنے پنجے گڈے ہوئے۔ اس دور دے اندر میرے محمد کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سارے بیعت زبان ہو کے کہنے لگے جربنا لکا مرارا، محمد ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ساتھوں آزمایا ہے لیکن سچ دے سوا سانو کوئی نظر نہیں آیا۔ دیانت دا میدان لگے تے محمد تو اول نمبر، جے صداقت دا میدان لگے تے محمد تو اول نمبر، اللہ اللہ جے امانت دا میدان لگے تے محمد تو اول نمبر، جے حسن و جمال دی منڈی لگے تے محمد تو اول نمبر۔ ہر معاملے دے اندر تیرا نمبر پہلا ہے، ہر معاملے دے اندر تو ایک نمبر دے اتے، اسی تیرے متعلق کوئی شک نہیں کر سکتے۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جے اتنا یقین رکھ دے ہو تے جے اگر میں آکھاں اس چوٹی دے دوسرے پاسو ایک لشکر جرار آ رہا ہے دوڑے اتے حملہ آور ہون لگا ہے تے کیا من لو گے؟ کچھ وڈیرے لوگ سیانے لوگ دوڑ کے گئے اس پہاڑی دے پچھوں جا کے نجھا کے ویکھے آئے، پھر آ کے کہندے محمد سانو نظر تے کچھ نہیں آیا، لیکن جے اگر تیری مبارک زبان وچوں نکل جاوے تے اسی کہاں گے ساڈے نسب دے اندر تے شک ہو سکدا ہے، پر سونیا تیری گل دے اندر شک نہیں ہو سکدا، ساڈیاں اکھاں تے دھوکھا کھا سکدیاں پر تیری زبان دے اندروں جھوٹ نہیں نکل سکدا۔ میرے نبی نے فرمایا اے تو تک تسی یقین کر دے ہو تے پھر سن لو سن لو سن لو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تھوڑے ساریاں دی طرف اللہ دا رسول بنا کے بھیجیا گیا۔ سارے خوش ہو گئے، بغلاں بجاون لگ پے جو محمد تینوں اللہ نے رسول بنایا ہے، ساڈے تے بھاگ جاگ گئے، ساڈی تے قسمت جاگ گئی ہے، ساڈے تے بخت بلند ہو گئے، اللہ نے تینوں رسول بنایا ہے، مننے آسی مننے آ ضرور مننے آ، لیکن اے تے دس انہیں رسول بنا کے تیرے ذریعے سانو پیغام کی دیتا ہے؟ انہیں جو تینوں رسول اپنا بنایا ہے، عظمتاں تیرے سر دے اتے اس نے سجائیاں تے اس نے تیرے ذریعے سانو پیغام کی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی نیا پیغام کوئی نہیں، اللہ اللہ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نواں رسول کوئی نہیں، نواں کوئی پیغام لے کے نہیں آیا، میرا اوہا پیغام ہے جڑا باپ آدم تو چلے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ، اوہا میرا پیغام ہے، اوہا پرانا پیغام ہے، نواں پیغام کوئی نہیں۔ اللہ اللہ او کیڑا پیغام ہے سانو تے پتہ کوئی نہیں، پیغام سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا دے اندر بھی کامیابیاں مل جانیاں، آخرت دے اندر بھی کامیابیاں مل جانیاں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ آپ دا سکا چاچا ابو لہب کنکر اٹھا کے پتھر اٹھا کے میرے محمد دی طرف سٹ دے، نالے زبان دے وچوں بدتمیزی کر دے، تبلک یا محمد اجماعتنا لہذا، نقل کفر کفر نباشد، خدا دی قسم دل نہیں کردہ جو اس دا ترجمہ کراں، میرے محمد دو بدتمیزی نال بولن لگ پیا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر انشاءاللہ تیری زندگی دا دھاگا لمبا ہوئے، میرا پیغمبر لام روکا، اللہ اللہ میرا سونا پیغمبر تو جدوں بولنا ہے تے میں اللہ تیرے بولن دیا قسم آسمانہ تو چکن لگ پینا، میں تے اللہ تیرے ہوٹھاں ملو تکدا رہنا، کدوں تم انہوں رب آکھیں وکیلی ہی یا رب، کدوں تم انہوں رب آکھیں تے میں اللہ تیرے ہوٹھاں دیا قسمہ چکاں، رب تے منوں بڑیاں بڑیاں نے آکھیا ہے، ساری کائنات منوں رب رب کر کے بلان دی ہے، لیکن سجدہ او دوئیں جدو تیرے منہ چوچو رب دا لفظ نکلدا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا پیغمبر میں تے تنوں خلق عظیم دے کے بھیجے ہے، ساری کائنات واسطے نمونہ بنایا ہے، تو وقتی دا جواب وقتی نال نہیں دینا، مذاق دا جواب مذاق نال نہیں دینا، اللہ اللہ مندے دا جواب مندے نال نہیں دینا، میرا پیغمبر میں آپ اللہ جواب دیواں گا، میں کو سو نہیں گیا،
الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ جے تنوں گھل کے انہاں دے حوالے کر کے آپ آرام کرن لگ پواں، آپ غفلت دے اندر چلا جاواں، نہ میرا پیغمبر تینوں بھیجن والا تیرے اتے کھڑوتا ہوئے، واللہ یعصمک من الناس، میں آپ اللہ تیرے اتے چھتری بن جاواں گا، میرا پیغمبر میں آپ انہاں نوں جواب دیواں گا۔ میرے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید دی دعوت شروع کر دیتی ہے۔ وستی وستی کریا کریا نگر نگر، اللہ اللہ، دو بندے مل دیں تے تاوی لا الہ الا اللہ، جے چار بندے مل دیں تے تاوی لا الہ الا اللہ، جے مجمع مل دے تے تاوی لا الہ الا اللہ، جے میرے نبی کسے دے گھر گئے نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے تاوی لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، ہر وقت لا الہ الا اللہ دیاں صداواں تے دعائیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ دے تذکرے انج کر کے کریا کر جو لوگ تینوں پاگل کہن لگ پین، انج کر کے لا الہ الا اللہ دیا صداواں بلند کیتا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جے دو بندے تے تاوی لا الہ الا اللہ، جے مجمع تے تاوی لا الہ الا اللہ۔ ایک دفعہ ابو جہل سامنے آ گیا، رستہ روک کے کھڑو گیا تے میرے نبی نو کہندا ہے محمد کو نویں گل سنا، کو آئیا نویں گل سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مکے دے سردارا، میں محمد کو نویں گل کوئی نہیں، میرے کو اوہا گل لا الہ الا اللہ، اے دے نالی کامیابیاں ملنیاں۔ بڑا اس نو کاوڑ آئی ہے، بڑا غصہ آیا ہے، میرے محمد دا گریبان پکڑ لے بدبخت نے، اور تلوار دی دستی میرے محمد دی پیشانی اتے ماری ہے، آپ دی پیشانی زخمی ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، او حرم دے اندر چلا گیا ہے، میرے محمد ایک ٹلے اس دے اتے آ کے بہ گئے تے سوچا وچ غلطان ہو گئے نے، واہ میرے ربا تیریاں بے نیازیاں تو قربان جاواں، میں محمد دا وجود تے بنائے گلاب دی پنکھڑیاں نال وی نازک، تے پھر اینا لوگاں دے حوالے چا کیتے ہیں، لیکن جے تیریاں قضاواں انجن تے محمد دیا رضاواں بھی انجن نے، میں تیرا بندہ جو ہویا اللہم انجی عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا ناصیتی بیدکا ماضن فی حکمکا عدل فی قضاؤکا، تیرا بندہ جو ہویا میں تیرے حکمہ دے سامنے سر تسلیم خم کرنا تے دل و جان نال میں تیرے حکمہ نو منناواں، تیرے فیصلہ نو منناواں، لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلمات اللہ، تیرے فیصلہ نو تبدیل کرن والا کوئی نہیں تے تیرے فیصلہ نو چیلنج کرن والا بھی کوئی نہیں ہوندا۔ آپ سوچاں غلطان ہو گئے نے، ابو جہل حرم دے اندر جا کے اپنے سجنہ نال تے سنگیاں نال جا کے گپیاں شپیاں دے اندر لگ گیا ہے۔ حضرت حمزہ جنہ کلمہ نہیں پڑھیا اجے تک مسلمان نہیں ہوئے، حلقہ ارادت دے اندر داخل نہیں ہوئے، باہر بہر شکار کھیڈن گئے ہوئے نے، جدوں شکار کر کے واپس آئے نے نکرانی نے کھانا سامنے رکھیا ہے، حضرت حمزہ نے لقمہ توڑیا ہے، برکی توڑی ہے تے جڑی نکرانی اس دیاں ڈیکاں نکل گئیاں، حضرت حمزہ نے اتھے ہی روٹی رکھ دیتی ہے، پوچھ دن کیوں روئی ہیں، کسے نے تشدد تے ظلم کیتا ہی، او کہن لگی نا 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 میرے ہوتے کسے تشدد نہیں کیتا، لیکن آج جیڑا میریاں اکھاں نے منظر تکے ہے شاللہ کوئی بندہ نہ ویکھے، اکھے کی ہویا ہے تیرا یتیم بھتیجا محمد۔ حضرت حمزہ چونک گئے، او کی ہویا ہے میرے محمد نو کی ہویا ہے، آج ابو جہل نے بڑی بدتمیزی کیتی ہے، بڑا ظلم کیتا ہے، اللہ اللہ میں خود ویکھے تیرے محمد دا متھا مبارک بھی زخمی ہے، خون و خون ہے، تے او جل چلا گیا ہے بیت اللہ دے اندر چلا گیا ہے، او حرم دے اندر چلا گیا ہے۔ حضرت حمزہ نے روٹی نہیں کھادی، فوراں گئے اور حرم دے اندر جا کے اس نو اشارہ کر دیں ذرا میرے واللہ، اس نے سمجھا پتہ نہیں کو گل کرنی ہونی ہے، او سردار آیا ہے، حضرت حمزہ نے اسی طرح گریبان تو پکڑیا ہے، اسی طرح تلوار اس دے متھے دے اندر دستی ماری ہے، او دا لہو کڈیا زخمی کیتا ہے، خبردار خبردار خبردار، اگرچہ میں محمد دا کلمہ تے نہیں پڑھیا لیکن محمد منو جان نالوں زیادہ پیارے، آج تو بعد تیری آنکھ بھی جے محمد آلائی تو میں تیری آنکھ کٹ دینی ہے، جے اشارہ ہویا تو میں تیری انگلی کٹ دینی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت حمزہ واپس آ گئے جتھے میرے محمد بیٹھے ہوئے نے، سر دوتے آ کے ہاتھ پھیرن لگ پے،
نال کہندے نے صبر کر صبر کر صبر کر صبر کر، میں تیرا بدلہ لے کے آیا، خوش ہو جا محمد خوش ہو جا، میں تیرے بدلے لے کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں چاہیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ان کر کے صاف کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا چاچا کی کہہ رہے ہو؟ اخے میں تیرا بدلہ لے کے آیا، میں اس ظالم نو انجے زخمی کر کے آیا، او دا متھا پھوڑ کے آیا، خوش ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا تینوں کس نے آکھیا ہے جو میں بدلے لون وچ خوش ہونا؟ نا میں بدلے لون وچ خوش نہیں ہوندا، میں محمد بدلے لون واسطے نہیں آیا، میں تے معافی دے سبق دین آیا، میں تے معاف کرن دے سبق دیون آیا کہ لوگاں نو معاف کیویں کرنا ہے، معافی کیویں دینی ہے۔ مینوں کوئی خوشی کوئی نہیں ہوئی، اچھا خوش کیویں ہونا ہے؟ خوش میں تا ہونا جو کل قیامت دے دن تیرا ہاتھ میرے ہاتھ دے اندر ہوئے تے میں تینوں جنت دے اندر لے جاواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس رات حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے نے، حلقہ غلامی میں داخل ہو گئے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ہر جا دے اتے لا الہ الا اللہ، گھر گھر دے اندر کریا دے اندر اختلاف بھی پیدا ہو گئے اور میرے محمد دے رستے بھی ڈکن لگ پے، میرے محمد نو تکلیفاں بھی دیون لگ پے۔ اللہ اللہ۔ لیکن اے شاید قانون فطرت ہے، اے شاید قانون فطرت ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اے رفتہ جو دو استاد محترم تشریف لے آ رہے ہیں، میں بس نہیں کردا جے، فکر نہ کرو، 2 گھنٹے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ علامات اللہ بدیالوی، سمیٹ لما موضوع، میں تھوڑا سمیٹ لما جی ہوں۔ استادہ میں کہہ دیتا 2 گھنٹے کرنے نہیں، ہن تو سی تو میں 2 گھنٹے انہاں لو تے 2 گھنٹے میرے ہلو۔ توجہ ہے؟ آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ روشنی کرن والا روشنی کردا ہے، شمع جلاندا ہے، ہونا تے اے چاہیدا ہے جڑے کول بیٹھے ہوئے ہون اس شمع تو اس روشنی تو فائدہ اٹھان، لیکن انہاں دی بدقسمتی اکھاں بند کر لیندے نے، دور دراز دے لوگ اس روشنی تو فائدہ اٹھا جاندے۔ میرے محمد نے اے ایمان والی شمع تے روشن کیتی ہے مکے دے اندر، لیکن انہاں نالوں پہلے مدینے والے فائدہ اٹھا گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 6 لوگ آئے بیت اللہ دا حج کرن واسطے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلے ہیں، آپ شام دے وقت رات دے وقت انہاں کول چلے گئے، انہاں دے اٹھ خیمے تو باہر بجے ہوئے نے، آپ انہاں کول خیمے دے اندر چلے گئے، یار منوں کو چند منٹ دے دیو میں محمد تھوڑے کول بیٹھنا چاہنا۔ جی جم کے بیٹھو۔ آپ نے تعارف کیتا ہے اور پھر اس تو بعد آپ نے اپنا پروگرام دسیا ہے جو میں اللہ دا رسول ہاں۔ پروگرام تھوڑا جا دسیا، او نا ایک دوجے نے کنکشیاں نال، یار اے او ہی نہیں کہ جڑے یہودیاں تے عیسائیاں دے مولوی جی دے بارے سانو دس دے ہوندے، اے او ہی آخری پیغمبر لگدا ہے پیا۔ تے ہن انج کرو جلدی جلدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جو، انہاں نو بھینک نہ پوے، وگرنہ ساڈی خیر نہیں ہونی جی انہاں محمد دا ساتھ چا دیتا نا تے وقت انہاں سانو مدینے چوں مار کے کٹ کے بھجا دینا۔ تے کیوں نہ انہاں نو بھینک پین تو پہلے اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان، او 6 دے 6 کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واپس چلے گئے، مدینے دے اندر آواز لگ گئی ہے، ہر گھر دے اندر لا الہ الا اللہ دیا صداواں، مدینے دیا گڑیاں دے اندر لا الہ الا اللہ دیا صداواں۔ اگلا سال ہوئے تے 12 بندے آ گئے تے 12 دے 12 مسلمان۔ نبیہ نے بالکل مختصر
نبی علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے، رات دے وقت ملاقات ہوئی ہے، واپس چلے گئے نے، اور دھما پہ گئیاں، اگلے تیسرے سال پھر آئے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 72 بندے آئے تے 72 دے 72 مسلمان۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجے آئے، اسی دھاڑے غلام ہاں، زیارتاں کرنا چاہنے ہاں، خوش نصیبی حاصل کرنا چاہنے ہاں۔ میرے نبی نے وقت دے دیتا ہے، جگہ مقرر کر دیتی ہے، حضرت حمزہ نو نال لے آئے، حضرت عباس نو نال لے آئے، جنہ اجے تک اپنے اسلام دا اظہار نہیں کیتا، لیکن اس کے باوجود میرے محمد اپنے چچا دوتے بڑا اعتماد کر دے سن، انہوں نے نال لے آئے، انہوں کو چلے گئے نے، گل بات ہوئی ہے، گفت و شنید ہوئی ہے، انہوں وچوں ایک کہن لگا یا رسول اللہ اساں سنیا ہے مکے والے دھاڑے ہوتے بڑا ظلم و ستم کر دیں، تے سونیا مدینے دی آب و ہوا بڑی سازگار ہے، مدینے دا میدان بڑا سازگار ہے، ماحول بڑا سازگار ہے، سونیا تسی مدینے آ جاؤ، اللہ دی توحید سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امادگی دا اظہار فرمایا ہے، حضرت عباس کھڑے ہو گئے، او مدینے آڑے ہو کی کر دے پے ہو، محمد نوں نال لے جانا جائے تو مینوں انج پیا لگتا ہے جو اے بھی راضی ہوندے نے پے تہاڈے نال لے جانتے، اے گل کو سوکھی کوئی نہیں، اے کو معاملہ سوکھا کوئی نہیں۔ جدوں تسی اب میرے محمد نوں نال لے گئے تے پورا عرب تلواراں لے کے تہاڈے خلاف آ جائے گا، تے کدھر انج نہ ہووے میرے بھتیجے نوں تسی بے یارو مددگار کر کے چھڈ دیو، اللہ اللہ او دے نال بہتر ہے تسی مکے دے اندر رہن دیو، اسی جویں کیویں وی ہیں وا محمد دا ساتھ تے دینے آ نا، محمد نوں قتل ہون تو اسی بچانے آ، تے جے اگر تسی لے گئے تے محمد دا ساتھ نہ دیتا تے پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ او کہن لگے عباس تو کی گل کرنا ہے، اے گھٹی اے جڑی جنگ ہے تے ساڈی گھٹی دتی جاندی ہے، جنگ دی تے سانو گھٹی دتی جاندی ہے، جنگ تے ساڈا مشغول مشغلہ ہویا، اللہ اللہ محبوب مشغلہ ہویا، تے تو یہ گلاں کی کرنا ہے پیا۔ بہرحال گفتو شنید ہندی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے سن لو، میں محمد یا کو دی شرطاں، میں اپنے انداز دے اندر ایک نوجوان جو شیلا جا کھڑا ہو گیا، سونے کی شرطاں جیڑیاں بیان کرنیاں جے او بھی منظور تے جیڑیاں نہیں جے کرنیاں او بھی سانو منظور، تسی آؤ تشریف لے آؤ، لیکن ایک شرط ساڈی بھی ہے، کیڑی شرط ہے؟ اکھے مکہ جدوں فتح ہو جائے سانو یہ یقین ہے تسی اللہ دے سچے رسول جو ہوئے ایک نہ ایک دن مکہ فتح ہو جانا ہے، جدو مکہ فتح ہو جائے تے پھر کدھر انج نہ ہوئے دھانو اپنے وطن دیاں یاداں ستان لگ پین تے پھر تسی آکھو میں مدینے واپس نہیں جانا، کدھر مکے دے اندر سکون اختیار نہ کر لاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا نا محمد کا جینا تمہارے ساتھ، محمد کا مرنا تمہارے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے واپس چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر آپ نے صحابہ نو اکٹھا کیتا ہے، یار چلو جے اگر مکے والے سانو اللہ دی توحید دے نغمے نہیں سنان دین دے تے چلو مدینے ٹر جانے ہاں، جویں کیویں ہو سکدا ہے، ایک ایک دو دو چار چار 10 رات نو ہووے یا دینے ہووے یا صبح ہووے یا دوپہر ہووے، لوک چھپ کے ہووے یا اعلانیہ ہووے، جویں کیویں بھی ہو سکدا ہے، سب کچھ چھڑ چھڑا کے مدینے ٹر جاؤ۔ صحابہ مدینے جاون لگ پئے، ادھر قریشیاں نے تکیا کہ مسلمان تے سارے مدینے جاندے پئے نے، ساڈا مکہ تے ویلا تے فارغ ہوندا پیا، انہاں دارالندوہ دے اندر میٹنگ بلا لئی، مشورہ طلب کر لیا، سارے سردار اکٹھے ہو گئے، یار مسلمان دا راستہ روکنا چاہیے، کدھر انج نہ ہوئے کہ ساڈے اُتے فوج کشی کر دین، سانو نیست و نابود کر دین۔ اے شیطان نامراد شیخ نجدی دی صورت دے اندر اے بھی آ کے بہ گیا، او تو کون ہے؟ میں تہاڈا ہم مذہب ہاں، ہو سکدا ہے تھانوں کو صحیح مشورہ دیواں۔ مشورہ شروع ہو گیا، ایک اٹھیا کہن لگا میرا مشورہ ہے کہ محمد نو وطنوں بے وطن کر دیو، اپنے اپنے ملک تو بدر کر دیو، کدھر ہور جا۔ شیطان آکھن لگا نا انج نہ کریا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ تسی تے دل دے بھی انے ہو تے تھوڑے دل دے کان بھی ڈورے تے اکھاں بھی تھوڑیاں انیاں، تسی دل دے ہو انے تے جڑا محمد نو ویکھ لے دلوں کہ ویکھ لو محمد دا نہیں ہو جاندا تے کدھر ہور دے ٹر گئے نا تے تھوڑی خیر کوئی نہیں۔ پھر بات مختصر،
ایک اور اٹھیا محمد نو کمرے ڈک کے تے تالے مار دیو بیڑیاں پا دیو کھانا پینا بند کر دیو آکھن لگا نا انج بھی نہ کرے ہے محمد دے سنگی عام سنگی کوئی نہیں انہاں نو اپنی جان نال اتنا محبت تے پیار نہیں جتنا محمد نال محبت کر دینے اپنی جان اتے کھیڑ کے بھی محمد نو دھاڑے کولو چھڑا کے لے جان گے اے ابو جہل اٹھیا شیطان آکھن لگا ہون میرا پتر اٹھیا ہے نا شابہ شابہ میرا پترا تو کو صحیح مشورہ دینا ہے ابو لہب آکھن لگا ابو جہل آکھن لگا بابا میرا مشورہ اے رات جڑی گزر گئی آون والی رات سارے دے سارے جتنے بھی قریشی تے سردار بیٹھے ہوئے ہو اپنیاں تلواراں نو ظاہر دی پان چا دیو تے آ جو محمد دے گھر دا محاصرہ کر لو جدو محمد اپنے گھروں نکل کے بیت اللہ دے اندر اللہ ناراض و نیاز دیاں گلاں کرن جاندے سارے بے یک بارگی حملہ کر دیویں تے محمد نو ختم کر دیں محمد دا قوم قبیلہ ساڈے سارے نال جنگ نہیں کر سکن لگا ساڈے کولوں خون بہا دا مطالبہ کرے گا تے چندہ اکٹھا کر کے اوپا خون بہا دا کر دیواں گے دیت ادا کر دیواں گے شیطان آکھن لگا اے ہوئی نہ گل جڑی میرے پترے نے کیتی ہے اے بالکل ٹھیک ہے سارے گھر چلے گئے آن والی رات دا انتظار کرن لگ پے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نال جاسوس مقرر کر دیتے محمد دی ایک ایک حرکت دی خبر رکھو محمد دی آمن جاون دی خبر رکھو اللہ 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 نے فرمایا میرا پیغمبر تیرے قتل دے مشرے ہو گئے نہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انہاں اپنیاں تدبیراں کیتیاں تے میں اللہ نے تیریاں تدبیراں بچاون دیاں کیتیاں تے اللہ دی تدبیر غالب ہوندیا اور کسے دی تدبیر اللہ دی تدبیر دے سامنے کامیاب نہیں ہو سکدی میں اللہ نے تیریاں تدبیراں کر لیاں تینوں بچاون واسطے آن والی رات سونا تیرے قتل دے منصوبے ہو گئے نے تو اپنے بستر دے اتے نہیں سونا دوپہر دا وقت ہویا ہے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر دروازہ کھٹکھٹایا ہے ابو بکر باہر اندر یا رسول اللہ تقدم 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 یا رسول اللہ آپ اندر لے گئے ایک گھر والے نو ایک پاسے کر تیرے نال کچھ راز و نیاز دیاں گلاں کرنیاں یا رسول اللہ اے مردے مر جان گے پر سونیا تیرا راز نہیں دسن لگے گل کرو تسی میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منو اجازت مل گئی ہے جو میں ہجرت کر جاواں اس رات میں ٹر جانے کلیاں جانا جی نہیں تینوں نال لے کے جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوشی دی وجہ تو آنسو آ گئے تیار رویں میرے نبی واپس آ گئے ایک ایک پل دی رپورٹ انہاں نو مل رہی ہے ایک ایک گل دی خبر انہاں نو مل رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا علی پیارا اے رات تو میرے نال گزارنی ہے کیوں یا رسول اللہ اکھے جیڑے لوگاں نے مینوں قتل کرن واسطے آنے انہاں دی امانتاں میرے کول پئیاں ہوئیاں نہیں وہ انہوں نے دے کے تے پھر تو انشاءاللہ پیچھے مینوں آ کے رل جائے گا پیچھے ہجرت کراویں گا لیکن انہوں دی امانتاں نہیں تلف ہونیاں چاہیے حضرت علی نال رات ہو گئی ہے رات اپنی چادر بچھاون لگ پئی ایک ایک کر کے دو کر کے کرم کر کے گھر دا محاصرہ کرن لگ پئے نے کدھر چلنے ہو تلواراں میاناں چو کڑیاں ہوئیاں جے کتے چلنے ہو اخے محمد نو قتل کرن چلنے ہیں اس ہستی نو قتل کرن چلنے نے خدا دی قسم انسان تے انسان رہے جانور نو بھی کدی اس کو تکلیف نہیں پہنچی اس ہستی نو قتل کرن ٹر پے نے کی کہندہ ہے اکھے او کہندہ ہے صرف کلا اللہ مشکل کشات حاجت روا ہے وہی عبادتاں دے لائق نے اور کوئی عبادت دے لائق کوئی نہیں بات مختصر محاصرہ کر لیا حضرت علی نبی دے نال یا رسول اللہ آ گئے نے آپ نے فرمایا وہ تے ہون آئے نے تے ساڈا اللہ بچانا لا پہلے ساڈے نال موجود ہے جبرائیل امین آئے سونیا ایک مٹھی خاک دی بھرو نا سٹو انہاں وال کھولو دروازہ کی ہوئے گا اکھے مٹھی سٹنا دھواڈا کام میں انہاں نو انیاں تے گنگنیاں کرنا رب دا کام میں اللہ نے انہاں انیاں بھی کر چھڑا تو انہاں دے نک بھی بند ہو گئے نک اس واسطے بند ہو کہ میرے محمد دی خوشبو تو بھی محروم ہو جان گئے صدیق دے گھر صدیق پہلے تیار سن اللہ اکبر دوویں یار ٹر پے بیت اللہ دے سامنے آئے میرے نبا دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے دل نہیں کردا تینوں چھڈ کے جانتے پر ایتھے مکے دے مکین مینوں اللہ دی توحید دے نغمے نہیں سنان دیندے وقت آیا تے پھر انشاءاللہ آواں گا میں محمد انہاں نوں دساں گے تینوں انہاں دی آزاد کراواں گا میں شرک تو آزاد کراواں گا ٹر پے
گیٹیاں والی زمین ہے، رات کا وقت ہے، چلنا دشوار ہو رہا ہے، سونے چلنا دشوار ہوندا پیا، پھر کی کراں، سواری تیرے کول بھی کوئی نہیں، سواری میرے کول بھی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ کی ہویا جے سواری کوئی نہیں؟ اج ابو بکر سواری بن جانا، تسی سوار بن جاؤ۔ موٹھیاں تے چک لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے جڑے عمرہ کرن گئے ہو، حج کرن گئے ہو، انہاں غار ثور نو ویکھیا ہونا، میرے کولوں نہیں جا سکی ویا، حج تے بھی گیا، عمرے تے بھی گیا، اد وچکالیوں واپس آ گیا، تے اوتھے کھڑو کے دونوں ہتھاں نال این کر کے آکھیا ابو بکر میں تیرے ایمان کو سلام پیش کرتا ہوں، تیرے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، کیڑے جذبے نال ساڈے نبی نو چک کے تے ایتھے پہنچایا سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدو مکہ فتح ہویا نا، مکہ فتح ہویا تے بیت اللہ آپ نے تالا کھلوایا، اندر گئے تے تصویراں بنیاں ہوئیاں، تے حضرت علی نو کہندے نے میرے موڈیاں تے چڑھ جا تے انہاں تصویراں نو مٹا۔ حضرت علی پتہ کی کہندے نے، یا رسول اللہ یہ گل ادب دے خلاف ہے کہ میں پیر رکھ کے تہاڈے موڈیاں تے چڑھاں، یا رسول اللہ تسی میرے موڈیاں تے چڑھ کے نہ تصویراں نو مٹاؤ۔ پتہ میرے نبی نے کی فرمایا، علی اے تیرے اندر طاقت نہیں کہ نبوت دا بوجھ تو اپنے موڈیاں تے چک لیں، اے ابو بکر ہی سی جس نے ہجرت دی رات محمد نو چایا سی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔